أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بعيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ العلی العظیم. اندھیری تربت پہ کب شمع جلانے آؤ گے، زہرا کی اندھیری تربت پہ کب شمع جلانے آؤ گے، ٹوٹی ہوئی قبروں کو مولا، ٹوٹی ہوئی قبروں کو مولا کب پھر سے بنانے آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، ہے 4 برس کی ایک زہرا زندان میں صدیوں سے قیدی، یا مہدی یا مہدی کب بیت الحزن سے تم اس کو، کب بیت الحزن سے تم اس کو آزاد کرانے آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، ڈھایا گیا روزہ دادی کا دیکھا ہے اجڑتا سامرا، یا مہدی یا مہدی جو داغ ملے ہیں غیبت میں، جو داغ ملے ہیں غیبت میں کب ان کو دکھانے آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، وہ شام اور کوفہ کے رستے وہ ناکوں سے گرتے بچے، یا مہدی یا مہدی ہے کون کہاں پر دفن ہوا، ہے کون کہاں پر دفن ہوا کب نام بتانے آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، معصوم کم اور مولا رضا ہم شکل پیمبر اور صغرا، یا مہدی یا مہدی یہ بھائی بہن ہیں بچھڑے ہوئے، یہ بھائی بہن ہیں بچھڑے ہوئے کب ان کو ملانے آؤ گے، اے منتقم کب آؤ گے، اے منتظر کب آؤ گے، زہرا کی اندھیری تربت پہ
کب شمع جلانے آؤ گے؟ جان رسول خدا ہے امام حسن، جان رسول خدا ہے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہے امام حسن، جان رسول خدا ہے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، قلب و جگر پھٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے، قلب و جگر پھٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے، کشتہ زہر دغا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، رہ گئے تنہا حسین دل کو سکون ہے نہ چین، رہ گئے تنہا حسین دل کو سکون ہے نہ چین، کرتے ہیں آہو بکا ہائے امام حسن، کرتے ہیں آہو بکا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، ایک سہارا جو تھا آج وہ جاتا رہا، ایک سہارا جو تھا آج وہ جاتا رہا، بھائی سے بھائی چھٹا ہائے امام حسن، بھائی سے بھائی چھٹا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، ہو گئے بچے یتیم بی بی کا دل ہے دو نیم، ہو گئے بچے یتیم بی بی کا دل ہے دو نیم، حشر ہے گھر میں بپا ہائے امام حسن، حشر ہے گھر میں بپا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، زینب کلثوم کی آس بندھائے کوئی، زینب کلثوم کی آس بندھائے کوئی، ٹوٹ گیا آسرا ہائے امام حسن، ٹوٹ گیا آسرا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، ہائے جنازہ تیرا تیروں کی زد میں اٹھا، ہائے جنازہ تیرا تیروں کی زد میں اٹھا، ظلم یہ تجھ پر ہوا ہائے امام حسن، ظلم یہ تجھ پر ہوا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، بھائی کی یاد آئیں گی بھائی کو تڑ پائیں گی، بھائی کی یاد آئیں گی بھائی کو تڑ پائیں گی، جائیں گے جب کربلا ہائے امام حسین، جائیں گے جب کربلا ہائے امام حسین، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، اکبر خستہ جگر روئیں گے ہم عمر بھر، اکبر خستہ جگر روئیں گے ہم عمر بھر، ہائے امام ہدا ہائے امام حسن، ہائے امام ہدا ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن، لگتے دل فاطمہ ہائے امام حسن۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم بندے علی بھائی، کرم علی بھائی پریم جی، مرحومہ آمنہ بھائی بنتے حاجی نتھو بھائی اور پریم جی، جعفری، مقادم، کھوجا اور پٹیل فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما دے. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. عشر مجالس کی آج 8ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو یہ رکھا گیا ہے صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی، جس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیے کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ہمارا نبی بشریت سے پیار کرتا ہے، ہمارا نبی انسانیت سے پیار کرتا ہے، ہمارے نبی کے دل میں سماج اور معاشرے کا درد پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رحمت ان کے شامل حال ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے نبی، آپ جو بشریت سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے حبیب، اگر آپ قلب کے اچھے نہ ہوتے اور آپ کی زبان طیب و طاہر نہ ہوتی تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے. جیسا کہ آپ واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی رات شب شہادت نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے سبط اکبر یعنی بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے. چونکہ 2 عظیم ہستیوں کی شہادت کی رات ہے، لہٰذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک گفتگو امام حسن علیہ السلام کے اوپر کی جائے اور ایک مکمل گفتگو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی جائے. آج کی گفتگو کا عنوان رکھا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خصوصیات کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے. صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، البتہ دعا میں بعض لوگوں نے 57ویں دعا لکھی ہے 57 نمبر کی دعا میں، اور بعض لوگوں نے دوسرے نمبر کی یہ دعا لکھی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام یعنی نبی گرامی اور ان کے اہل بیت کا مقام و منزلت کیا ہے، یہ مکمل ایک دعا ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں
امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں نبی گرامی کے بھی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اور نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ وہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم یا من خص محمدا وآلہ بالکرامہ، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، بار الہ، اے میرے اللہ، اے وہ ذات گرامی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذات کو کرامت سے مخصوص فرمایا ہے۔ توجہ کریے گا، ایک ایسی عزت، ایک ایسی شرافت سے نوازا ہے جو عزت و شرافت و کرامت کسی اور کے قد و قامت پہ راست آ نہ سکے۔ یہی سے علماء لکھتے ہیں، توجہ کریے گا، دعا کا پہلا فقرہ ارشاد فرمایا ہے میرے چوتھے امام نے، اللہم یا من خص محمدا وآلہ بالکرامہ، اے وہ ذات گرامی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل پاک کو کرامت سے مخصوص کیا ہے، ایسی عزت سے نوازا ہے، ایسے کرامت و شرافت سے نوازا ہے جو عزت اور کرامت کسی بھی انسان کے قد و قامت پہ راست نہ آ سکے۔ اسی بات کو کہتے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، یعنی محمد اور آل محمد کو ایک خاص کرامت سے نوازنا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں، یہ سب سے برتر ہیں۔ اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اللہ سبحانہ تعالی نے ارواح کو جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا ہے، اور ان میں سب سے افضل ارواح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یعنی کہوں کہ پنجتن پاک علیہ السلام کو سب سے افضل پیدا کیا ہے، سب سے افضل ہیں یہ، سب سے برتر ہیں یہ۔ اسی لیے آج کی جو کہ شب شہادت نبی گرامی بھی ہے اور شب شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ہے، آج کی گفتگو کو مختص کیا ہے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے چند راستے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان کا اس کے خالق اور مالک سے کیا رابطہ ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو یہ جاننا ہوگا کہ اس کا اس کے خالق اور مالک سے کیا رابطہ ہے۔ اور دوسری بات، اگر انسان جاننا چاہتا ہے کسی بھی انسان کی عظمت کو، مقام و منزلت کو، کسی بھی انسان کی شخصیت کو جاننا چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے یہ دوسری چیز ہو گئی، اور تیسری چیز یہ دیکھنا ہوگا کہ دشمن کے ساتھ اس کا کیسا رشتہ ہے۔ اگر یہ تین باتیں انسان نے درک کر لی ہے نا تو پھر اس انسان کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی ہم اپنی گفتگو میں یہ دیکھنا چاہیں گے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا رابطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، خلق خدا کے ساتھ کیسا ہے، اور آپ کا رابطہ دشمن خدا کے ساتھ کیسا ہے، خود آپ کے اپنے دشمن کے ساتھ آپ کا کیسا رشتہ ہے۔ آپ ذرا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر نظر ڈالیں۔ فضیلت تو وہی فضیلت کہی جائے گی جس کا خود دشمن اعتراف کرے۔ مروان
امام حسن مجتبی علیہ السلام کے تشییع جنازہ میں حاضر تھا۔ مروان سے جو کہ امام حسن علیہ السلام کا دشمن تھا، آپ کے تشییع جنازہ میں حاضر تھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ بھائی تم تو دشمن ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، آخر تم ان کے تشییع جنازہ میں کیوں حاضر ہو گئے؟ تو اب مروان کے جملے سنیے گا۔ کہا کہ میں اس انسان کی تشییع جنازہ میں حاضر ہوا ہوں جو صبر و استقامت کا پہاڑ تھا۔ توجہ کریے گا، یعنی جو صبر و استقامت و پائیداری و ثبات قدم کا پہاڑ تھا جو انسان، میں اس کی تشییع جنازہ میں آیا ہوں۔ اتنے صبر کے مالک تھے، اتنے حلم اور بردباری کے مالک تھے، یہ مروان نے کہا تھا۔ اور عبداللہ ابن زبیر کا یہ بیان ہے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں، دنیا جس جیسا، دنیا کی مائیں جس جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہونا، اسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن زبیر نے یہ کہا ہے کہ حسن مجتبی کی ذات گرامی اتنی عظیم المرتبہ ذات ہے کہ دنیا کی مائیں ان کے جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ یہ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہے۔ اور حسن اور ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس ادھر مروان کا یہ قول ہے کہ صبر و استقامت و پائیداری کے پہاڑ کو حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا ہے کہ امام حسن مجتبی کی ذات گرامی وہ ذات والا صفات ہے کہ دنیا کی مائیں جس کا لانے سے، جس جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ابو ہریرہ کا یہ بیان ہے، ابو ہریرہ کا یہ بیان ہے کہ جب بھی میں حسن مجتبی کو مدینے کی گلی میں دیکھتا تھا تو مجھے وہ رسول اللہ کا زمانہ یاد آ جاتا تھا جب حسن مجتبی کو لے کر اللہ کے نبی پیار کیا کرتے تھے، ان کے لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، اور لبوں کا بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ جملہ فرماتے تھے، ہدیۃ من رب العالمین۔ حسن مجتبی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے تحفہ الہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس اللہ کے نبی نے کہا حسن مجتبی تحفہ الہی ہیں۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو ہریرہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا جس جیسا دنیا کی مائیں لانے سے عاجز ہوں انہیں امام حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ امام حسن مجتبی اس مقام و منزلت پر کیوں نہ فائز ہوتے؟ علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش میں پلے بڑے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شیر پیا ہے، اسی لیے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے، رزعت من صدی الایمان، اے حسن مجتبی آپ نے سینہ ایمان سے دودھ پیا ہے، اور کیسی تربیت پائی ہے مولا کائنات کے طیب و طاہر آغوش میں۔ اسی لیے تحف العقول میں یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام، امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے 10 سوال کیے ہیں، بیٹا بتاؤ، یہ 10 سوال کیے، اور ان 10 سوال کے جواب بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دیے ہیں۔ یہ سوال اور جواب یہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ کو سکھانے کے لیے ہیں، ہمارے اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے ہیں۔ آج میں پہلے ان چند سوالات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا رابطہ خلق خدا کے ساتھ کیسا تھا، اور تیسری بات دشمن خدا کے ساتھ کیسا تھا۔ میرے امام نے 10 سوال پوچھے ہیں امام حسن علیہ السلام سے، جس میں سے میں چند سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس سوال کے جواب جو امام حسن علیہ السلام نے دیے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا سوال پوچھا مس سدادو، بیٹا سداد کسے کہتے ہیں، یہ پہلا سوال پوچھا تھا۔ دوسرا سوال پوچھا فمل
فملمروۃ، بیٹا جواں مردی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال پوچھا فمشح، بیٹا کنجوسی اور بخل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی اور بخل کسے کہتے ہیں؟ چوتھا سوال پوچھا فمل غناء، ثروت اور مالداری کسے کہا جاتا ہے؟ یہ چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال مولا نے یہ پوچھا فمل غفلت، غفلت کسے کہتے ہیں؟ یہ 5 سوال کے جواب بھی میرے امام نے دیے ہیں۔ پہلا سوال جو مولائے کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا ہے وہ غور طلب بات ہے۔ فمس صداد، ہر انسان کو مستحکم ہونا چاہیے، ہر انسان کے ہاں ثبات قدم ہونا چاہیے، لیکن مستحکم انسان کسے کہتے ہیں؟ قوی انسان کسے کہا جاتا ہے؟ مضبوط انسان کسے کہا جاتا ہے؟ سداد کہتے ہیں کسی مستحکم اور استوار شے کو سداد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو بات کہی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے لوگو جب بات کیا کرو تو مستحکم اور دلیل والی بات کیا کرو، ایسی بات کیا کرو جس کے اوپر دلیل موجود ہو۔ تو سداد کہتے ہیں مستحکم کو۔ پہلے امام نے دوسرے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا بیٹا حسن یہ بتاؤ فمس سدادو، سداد کسے کہتے ہیں؟ مستحکم کسے کہا جاتا ہے؟ قوی اور مضبوط انسان کسے کہا جاتا ہے؟ اب توجہ کریے گا، امام حسن علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے قابل غور بات ہے۔ کس انسان کو مستحکم کہا جائے گا؟ کس انسان کو قوی انسان کہا جاتا ہے؟ کس انسان کو طاقت والا انسان کہا جائے گا؟ کسے سدید کہا جاتا ہے؟ اور سداد ہے کیا چیز؟ امام حسن علیہ السلام سے جب پوچھا بیٹا سداد کسے کہتے ہیں، مستحکم اور قوی شے کسے کہا جاتا ہے، مضبوط انسان کسے کہا جاتا ہے، تو امام نے فرمایا دفع المنکر بالمعروف۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مستحکم انسان، قوی انسان اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بدی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جو انسان بدی یعنی میرے ساتھ کوئی بدی کرے اور میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، بدی کا جواب اچھائی سے دیا جائے، اسے سداد کہا جاتا ہے۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ وہ بوڑھی خاتون جس راستے سے اللہ کے نبی گزرتے تھے، نبی کو اذیت پہنچاتی تھی، آزار و اذیت کیا کرتی تھی، گھر کا کوڑا اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دیتی تھی، مگر جب وہ بوڑھی خاتون بیمار ہوئی ہے نا اور دیکھا کہ کچھ دنوں سے یہ اپنے اس عمل کو انجام نہیں دے رہی ہے، مجھے کوڑا نہیں ڈال رہی ہے میرے اوپر، تو اللہ کے نبی نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے یہ خاتون مجھ پہ اب کوڑے نہیں ڈال رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی وہ خاتون بیمار ہو گئی ہے۔ نبی گرامی عیادت کو چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی عیادت کو گئے اور پیغمبر کا یہ حسن عمل دیکھا اس بڑھیا نے تو پشیمان ہو گئی، شرمندہ ہو گئی کہ میں انہیں آزار و اذیت کیا کرتی تھی اور ان کا یہ اخلاق ہے، ان کا یہ کردار ہے کہ یہ میری عیادت کو آگے پیغمبر کا یہی کردار اس کو مسلمان بنا لے گیا، اس کو تاریکیوں سے نجات دے گیا، اس کو گمراہیوں سے بچا لے گیا۔ اسے کہا جاتا ہے سداد۔ دفع المنکر بالمعروف، برائیوں کا جواب اچھائی سے دیا جائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، مگر انسان مستحکم ستون بن کے ڈٹا رہے ان برائیوں کے مقابل میں، تو یہ حسن ہے ایک انسان کا۔ جناب جابر کا بیان ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو جناب قمبر کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ مولائے کائنات نے سنا۔ جب ایک شخص جناب قمبر کو برا کہہ رہا تھا تو دیکھا کہ قمبر بھی اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے۔ آپ کے لیے میں عرض کرنا چاہوں، جواب جاہلاں باشد خاموشی، ہر انسان کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ جو بے تہذیب انسان ہو، جس کے ہاں تہذیب نہ پائی جائے، جس کے ہاں تمدن نہ پائے جائے، جس کے ہاں کلچر اور ثقافت نہیں پایا جائے نا، جو بے ادب انسان ہوتا ہے اس کا جواب، جاہل انسان کا جواب خاموشی ہے۔
جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا بے ادب کا جواب ہی یہ ہے کہ انسان خاموش رہ جائے۔ تو دیکھا کہ وہ ایک انسان ہے جو جناب قمبر کو برا کہہ رہا ہے، اور جناب قمبر بولنا چاہ رہے تھے، اس کو جواب دینا چاہ رہے تھے، تو میرے مولا نے جناب قمبر کو روک دیا، اور روکنے کے بعد کہا قمبر تم خاموش ہو جاؤ، اس کے مر مٹنے کے لیے یہی کافی ہے۔ دا شاطمک محانن، اپنے دشمن کو جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو اسی پستی میں چھوڑ دو، اس کا جواب نہ دو۔ یہ جو پستی دکھا رہا ہے نا، اس کو اس کی پستی میں چھوڑ دو، اس کا جواب نہ دو، تو تمہیں 3 فائدے پہنچ جائیں گے۔ ترضی ربک، تسخط شیطانک، تعاقب عدوک۔ توجہ کریے گا، اگر کوئی انسان بدی کرے اور میں پلٹ کر کہہ دوں سلام علیکم، پلٹ کر اس کے ساتھ اچھائی کر دوں، تو یہ اور زیادہ غضبناک ہوگا۔ کہا تم خاموش ہو جاؤ، 3 فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ ترضی ربک، اپنے اس عمل سے تم اپنے اللہ کو راضی اور خوشنود کر دو گے، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ توجہ کریے گا، اور اللہ یہی چاہتا ہے نا کہ اختلاف سے بچ جایا جائے، لڑائی اور جھگڑے سے بچ جائے جائے۔ ادھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑے نہ، جھگڑا نہ کریں، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کے بیج بو دے۔ توجہ کریے گا، کہا اگر تم خاموش رہ گئے کسی کی بد کلامی کے اوپر، ترضی ربک، تو تم سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہاں اللہ راضی ہو جائے گا۔ تسخط شیطانک، لیکن تم شیطان کو غضبناک کر دو گے، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے لڑائی ہو، مگر جب تم خاموش ہو جاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، شیطان ناراض ہوگا۔ وتعاقب عدوک، اور تمہارے دشمن کی یہی سزا ہی یہی ہے کہ وہ بدی کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ وہ چاہتا ہی ہے یہی کہ بولو تاکہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، مگر جب خاموش ہو جاؤ گے تو گویا تم نے خاموشی کے ذریعے سے اپنے دشمن کو سزا دے دی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ 3 اثر ہے دفع المنکر بالمعروف، بدی کا جواب اچھائی سے دیا جائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا جواب ڈائریکٹ دیا جائے، کن چیزوں کا جواب انڈائریکٹ دینا چاہیے۔ ایک مثال اور عرض کر دوں، انڈائریکٹ بات کہنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ بات ڈائریکٹ کہنے میں اثر نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، مسجد النبی ہے، ایک جوان آ کر مسجد النبی میں نماز پڑھتا ہے، آپ کو پتا ہے نا نماز کی حالت میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز میں کسی سے کلام کر لے، کسی سے گفتگو کر لے، باتیں کر لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مسجد النبی میں یہ جوان نماز پڑھ رہا تھا، مگر نماز کے دوران بات بھی کر رہا تھا، ادھر ادھر کی گفتگو بھی کر رہا تھا۔ اصحاب نے دیکھا، ناراض ہو گئے، یہ کون سا جوان ہے، نماز بھی پڑھ رہا اور گفتگو بھی کر رہا ہے، کیا اس کو پتا نہیں ہے کہ گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا دیکھو تم خاموش رہنا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے نصیحت کروں گا، میں اسے تذکر دوں گا، میں اسے یاد دہانی کراتا ہوں۔ جب وہ جوان نماز پڑھ چکا، اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ انڈائریکٹ جواب کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو نماز میں بات نہیں کی جاتی ہے، نبی گرامی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصلاۃ دعاء و ذکر و قرآن، کہا دیکھو اے جوان، اے پیارے جوان، نماز میں 3 چیزیں ہیں، نماز میں دعا ہے، نماز میں ذکر ہے اور نماز میں قرآن ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان نماز میں دعا بھی کرتا ہے، قرآن بھی یعنی حمد و سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور رکوع اور سجدے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ نبی کے اسی مختصر جواب سے سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز نہ
نماز میں نہیں ہونا چاہیے. صرف پیغمبر گرامی نے اتنی بات کہی تھی کہ نماز میں دعا ہے, نماز میں ذکر ہے اور نماز میں قرآن ہے, وہ یہیں سے سمجھ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے اور نماز میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. نماز کے اندر گفتگو نہیں کرنا چاہیے, یہ پہلی چیز پوچھی تھی مولا نے. بیٹا حسن سداد کسے کہتے ہیں؟ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دفع المنکر بالمعروف, بدی کا جواب اچھائی سے دیا جائے, یہ پہلی چیز تھی. دوسری بات امام نے پوچھی فمل مروت, جواں مرد انسان کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ کریے گا, جواں مردی شجاعت سے بلند و بالا شے ہے. جواں مردی کسے کہتے ہیں؟ جواں مردی یعنی انسان جہاں اپنے دشمن سے بھی محبت کرتا ہے اسے جواں مرد کہا جاتا ہے. جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حر کے پیاسے لشکر کو, جو کہ خون کا پیاسا تھا, توجہ کریے گا, پیاسے لشکر کو, دشمن تھا نا, سید الشہداء کا خون بہانا چاہتا تھا, حر کے پورے پیاسے لشکر کو پانی پلا دیا. یہ جواں مرد ہی انسان کر سکتا ہے جو شجاعت سے بہت بلند و بالا شے ہے. تو جواں مردی کسے کہا؟ میرے امام نے پوچھا بیٹا حسن مجتبیٰ یہ بتاؤ فمل مروت, جواں مردی کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے امام نے کہا جس انسان کے اندر دو باتیں پائی جائے نا وہ انسان جواں مرد کہا جائے گا. پہلی بات العفاف و دوسری بات اصلاح المال. جواں مرد انسان کے دو صفت بتائی ہیں. پہلی صفت جس انسان کے یہاں پاک دامنی پائی جائے, یعنی جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو, جس کی آنکھ پاک و پاکیزہ ہو, جس کی زبان پاک و پاکیزہ ہو, جس کا دامن پاک و پاکیزہ ہو, جس کا اعضاء و جوارے پاک و پاکیزہ ہو, جس کا پورا وجود پاک و پاکیزہ ہو, جس نے اپنے آپ کو گندگیوں سے آلودہ نہ کیا ہو, اسے جوان مرد کہا جاتا ہے. اسے عفاف کہا جاتا ہے, پاک دامنی. کہا جواں مرد انسان کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دامن آلودہ نہیں ہوتا ہے, وہ انسان پاک دامن ہوتا ہے, اس کی زبان پاک ہوتی ہے, اس کی آنکھ پاک ہوتی ہے, اس کا کردار و کیریکٹر صاف ستھرا ہوا کرتا ہے. اسے عفاف کہتے ہیں. اور دوسری خاصیت یہ بتائی جو آج کے زمانے میں بہت اہم ہے, نہایت سخت ہے. دوسری بات امام حسن علیہ السلام نے جواں مرد انسان کے لیے پہلی چیز یہ بتائی کہ وہ خود پاک دامن ہوگا. دوسری بات وہ اصلاح المال, اس کا مال حرام سے پاک و پاکیزہ ہوگا, یعنی اس کے مال میں حرام کا گزر نہیں ہوگا. بڑی اہم بات ہے انسان کے جو مال کھا رہا ہے, جو رزق کھا رہا ہے, وہ رزق حلال کھلائے. اسی لیے تو روایت کہتی ہے نا, اگر انسان اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے گا نا تو رزق حلال کے نتیجے میں اللہ کی محبت آئے گی, رسول اللہ کی محبت آئے گی, اہل بیت نبی کی محبت آتی ہے. انسان اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں کھلاتا ہے, رزق حلال کھلا کر اللہ اور رسول و اہل بیت کی محبت کا سامان فراہم کیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. بس سداد اسے کہتے ہیں بدی کا جواب اچھائی سے دیا جائے. جواں مردی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر دو باتیں پائی جائیں, ایک خود پاک دامن ہو, دوسرا اس کے مال میں حرام مال شامل نہ ہو, اسے کہا جاتا ہے جواں مرد. اب تیسرا سوال میرے مولا نے پوچھا, اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو غور کرنے کی بات ہے. آپ بتائیے ہم اور آپ دنیا میں کسے مالدار کہتے ہیں؟ کسے مالدار کہتے ہیں؟ مولا نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے حسن یہ بتائیے فمل غناء, ثروت کسے کہتے ہیں؟ مال کسے کہا جاتا ہے؟ دولت کسے کہا جاتا ہے؟ کتنی عظیم بات میرے امام نے فرمائی ہے. رضا النفس بما قسم لها. مال کیا چیز ہے, ثروت کیا چیز ہے؟ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد تلاش و کوشش کی ہے, ہم نے کاروبار کیا, ہم نے کام کیا, ہم نے کوشش کر ڈالی, لیکن کوشش
کوشش کرنے کے بعد, اپنی پوری تلاش و کوشش کرنے کے بعد ہمیں جو کچھ ملا, اگر جو کچھ تلاش و کوشش کرنے کے بعد ملا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے اور اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کر لے, تو اسی انسان کو غنی انسان کہا جاتا ہے, اسی انسان کو مالدار انسان کہا جاتا ہے. اسی فقرے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انما الغنی غنی النفس, غنی انسان اسے کہا جاتا ہے جس کا نفس غنی ہو جائے, جس کا نفس بے نیاز ہو جائے. تلاش و کوشش کرنے کے بعد جتنا اسے مل جائے نا وہ اسی کے اوپر اگر راضی رہ گیا تو ایسے انسان کو غنی کہا جائے گا, ایسے انسان کو ثروت مند کہا جائے گا, ایسے ہی انسان کو مالدار کہا جائے گا. یہ تین باتیں سداد کسے کہتے ہیں؟ بدی کا جواب اچھائی سے دے دینا, اسے سداد کہا جاتا ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم, بدی کا جواب اچھائی سے دے دینا. اور پھر دوسری بات امام علیہ السلام نے جو پوچھی تھی اس کا بھی میرے امام نے جواب دے دیا. جواں مردی کسے کہا جاتا ہے, مروت اور جواں مردی کسے کہا جاتا ہے؟ دوسرے امام نے ارشاد فرمایا پاک دامنی ہونا چاہیے اور مال پاک و پاکیزہ ہو, اس میں حرام مال نہ ملا ہو, یہ دوسری بات. تیسرا سوال کیا ثروت کسے کہتے ہیں, مال و دولت کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے تلاش و کوشش کرنے کے بعد جتنا مل جائے اس پر راضی رہ جانا نفس کا, یہی سب سے بڑی دولت ہے, یہی سب سے بڑی نعمت اور مالداری ہے. یہ تین سوال ہے. چوتھا سوال توجہ کریے گا, فمشح ہو. امام نے پوچھا ہے کہ شح کسے کہتے ہیں, بخل کسے کہا جاتا ہے, کنجوسی کسے کہتے ہیں, اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. روایت نے لکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں, رات سے لے کر صبح تک خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے اور دعا یہ کر رہے تھے, توجہ کریے گا, اللہم قنی شح نفسی, اے میرے اللہ مجھے نفس کے بخل سے بچا لے, مجھے نفس کے کنجوس ہونے سے بچا لے, میرے اندر سے بخل اور کنجوسی کو دور فرما دے. یہ میرے مولا امام علی علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں, میرے بیٹے حسن بتاؤ بخل کسے کہتے ہیں, کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا, ہم اور آپ شاید جو ہمارے ہاتھ میں مال موجود ہونا ہم اسے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوں, ہم اسے عزت سمجھتے ہوں, ہم اسے شرف سمجھتے ہوں, ہم اسے عظمت سمجھتے ہوں, اور جو ہم نے راہ خدا میں دے دیا ہو ہم سمجھتے ہوں کہ وہ ضائع ہو گیا, ہم سمجھتے ہوں کہ وہ برباد ہو گیا. توجہ کریے گا, امام حسن علیہ السلام نے کہا کنجوسی یہ ہے کہ انترا ما فی یدیک شرفا وما انفقتہ تلفا, کنجوسی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ جائیداد ہو, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ پراپرٹیز ہو, جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اسے شرف سمجھو, تم اسے عزت سمجھو. وما انفقتہ, اور جس کو تم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا, طلفن, اسے تم ضائع اور برباد سمجھ لو. تو اسی انسان کو کنجوس انسان کہا جاتا ہے, اسی انسان کو بخیل کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا, جو انسان راہ خدا میں دے دیا جاتا ہے وہی مال باقی رہتا ہے, جو مال راہ خدا میں صرف کر دیا جاتا ہے وہی مال باقی رہا کرتا ہے. اور اپنے پاس جو موجود ہے معلوم نہیں اس کا کیا ہونا ہے, وہ کب وہ ختم ہو جانے والا ہے, چاہے ہمارے ذریعے سے ختم ہوگا, چاہے ہمارے آنے والے ورثہ کے ذریعے سے ختم ہوگا, لیکن جو مال راہ خدا میں دے دیا جائے وہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے, اور باقی کسی اور کے لیے نہیں رہے گا, ہمارے ہی لیے باقی رہتا ہے. کل وہاں کے اوپر اس سے ہم ہی فائدہ اٹھائیں گے. ابو طلحہ نامی پیغمبر پاک کے صحابی ہیں, قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک بر اور نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ راہ خدا میں اپنے سب سے قیمتی شے, اپنی پسندیدہ شے خرچ
خرچ نہ کر دو اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ابو طلحہ پیغمبر کے پاس آئے۔ مدینے میں ابو طلحہ کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا جس میں پانی کی نہریں جاری تھیں، ہریالی تھی، باغ و باغیچے تھے، اور پیغمبر گرامی کو اگر کبھی جانا ہوتا تھا نا تو ان کے باغ میں جا کر آرام و استراحت کیا کرتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے۔ تو ابو طلحہ آتے ہیں پیغمبر کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب شے میرے پاس جو ہے نا وہ یہی میرا باغ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب شے راہ خدا میں دے دیا جائے۔ تو پیغمبر سے ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنا یہ باغ آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ تو وہاں پہ پیغمبر پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ذالک مال رابح لک، اے ابو طلحہ انصاری دیکھو یہ وہ مال ہے نا جو تمہیں کل فائدہ پہنچائے گا، چونکہ تو نے اس مال کو راہ خدا میں دے دیا ہے نا یہ کل تمہارے لیے فائدہ پہنچائے گا، اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، یہ تمہارے لیے باقی رہے گا۔ دیکھا کنجوسی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اسے عزت سمجھیں، اسے شرف سمجھیں، اور جو مال ہم نے راہ خدا میں دے دیا ہو ہم یہ سمجھیں کہ وہ مال ضائع ہو گیا، وہ مال برباد ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، اتنی بات کرنے کے بعد بس پہلا سوال یہ ہوا سداد کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ ہوا جوان مردی کسے کہا جاتا ہے، تیسرا سوال یہ ہوا مال و دولت کسے کہتے ہیں، اور چوتھا سوال یہ ہوا کہ بخل کسے کہتے ہیں، اور پانچواں سوال میرے مولا نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے حسن یہ بتائیے غفلت کسے کہتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہیں ہم غافل تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے اندر غفلت تو نہیں پائی جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے غفلت کی دو پہچان بتائی ہے عزیزان محترم۔ پہلی پہچان یہ بتائی ہے ترک المسجد، جو انسان مسجد میں نہیں جاتا ہے، جس انسان کا مسجد سے رشتہ نہیں ہے، جس انسان کا مسجد آنا جانا نہیں ہے، ایسا انسان غافل ہے۔ ترک المسجد، جو انسان مسجد میں نہ آئے جائے وہ انسان غافل ہے۔ مسجد سے انسان کو اچھا ساتھی ملتا ہے، اچھا دوست ملتا ہے، اچھا رفیق ملتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ آخر اچھے لوگ کہاں ملیں گے عزیزان محترم؟ جو اللہ والے ہوں مسجد ہی میں تو ملیں گے۔ سچا دوست، اچھا دوست مسجد میں ملتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا غافل انسان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ غافل انسان مسجد میں نہیں جاتا ہے، مسجد سے اس کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ پہلی پہچان۔ اور دوسری بات وطاعتک المفسدہ، جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو لوگ خراب لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ہم اور آپ سماج اور معاشرے میں خراب لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہمارے اندر بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات عزیزان محترم، جب آپ کی خدمت میں یہ 5 سوال انشاءاللہ آئندہ کبھی فرصت رہی تو باقی 5 سوال کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ 5 سوال کے جواب امام حسن علیہ السلام نے کہا سداد یعنی نیکی برائی کا جواب نیکی سے دیا جائے، جوان مردی یعنی پاک دامنی کو اختیار کیا جائے اور حلال رزق کو تلاش کیا جائے۔ مال و دولت کے سوال میں کہا کہ جتنا کوشش کرنے کے بعد مل جائے اس کے اوپر راضی رہ لیا جائے، اور بخل کو یہ کہا کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اسے شرف سمجھے اور جو راہ خدا میں دے دیا اسے ضائع سمجھ لے تو یہ بخل ہے۔ اور غفلت کا جس انسان کا رشتہ مسجد سے نہ ہو وہ انسان غافل ہے، جس انسان کے ساتھی اچھے دوست و احباب نہ ہو جس کے، وہ انسان بھی غافل ہے۔ آئیے اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے رشتے کو خلق خدا کے ساتھ دیکھا جائے، پھر دشمن کے ساتھ دیکھا جائے، اور
پھر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کا رشتہ دیکھا جائے۔ آخر امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں نے صحیفہ سجادیہ کا وہ فقرہ پڑھا نا، اللہم یا من خص محمد و آلہ بالکرامہ، یہ معدن کرامت ہیں، جہاں سے کرامتیں پھوٹ کر نکلتی ہیں نا، اسے اہل بیت کہا جاتا ہے، جو ہر ایک فرد بشر کا خیال کرتے ہیں، جو دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، جو دوسرے کی کرامت کو اپنی کرامت سمجھتے ہیں، جو دوسرے کو بالکل وہی عزت دیتے ہیں جو اللہ نے جس عزت سے انہیں نوازا ہے، جن کے ہاں کسی طرح کی حقارت اور توہین نہیں پائی جاتی ہے کسی خلق خدا کے سلسلے میں، جو خلق خدا کا احترام کرتے ہیں۔ آئیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ایک مرحلے کو عرض کرتا ہوں کہ خلق خدا کے ساتھ آپ کا کیسا رابطہ تھا۔ مسجد النبی ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد النبی کے دروازے کے اوپر تیسرے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے والا ایک محتاج ضرورت مند انسان آ کر ان سے کہتا ہے کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں گدا نہیں ہوں، میں ضرورت مند انسان ہوں اور مجھے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، میری مدد کی جائے، دیکھیے میں غریب نہیں ہوں۔ تو انہوں نے 5 درہم نکال کر دے دیا۔ توجہ کریے گا، وہ سائل نے پیسے کو واپس کر دیا، کہا بھئی میں محتاج اور گدا نہیں ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اتنے میں میری مشکل آسان نہ ہو سکے گی، میرا مسئلہ حل نہ ہو سکے گا۔ تو تیسرے خلیفہ نے کہا کہ وہ دیکھو مسجد کے گوشے میں جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب عبداللہ ابن جعفر بیٹھے ہوئے تھے، تینوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ 3 لوگ جو بیٹھے ہیں نا، ان میں سے 2 یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان کو کریم مانے اور کریمہ مانے جنا ہے، ان سے جا کر مانگو۔ اب یہ سائل آتا ہے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ میں گدا نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کریے گا، میری مدد کریے۔ تو یاد رکھیے گا امام حسن علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے وہاں کے اوپر، میرے مولا نے کہا دیکھو کسی بھی صورت میں ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے، دوسرے کے سامنے مانگنا، دوسرے سے مانگنا یا کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے، مگر صرف 3 صورت میں، یا یہ کہ تمہاری گردن کے اوپر دیت ہو، یہ پہلی صورت ہے، یا تمہارے اوپر اتنا زیادہ قرض ہو کہ تم قرض کو ادا نہ کر سکتے ہو، یا تم بہت زیادہ پریشان حال ہو۔ یہ 3 باتیں امام حسن علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات، تمہاری گردن پہ دیا ہو، معاف کریے گا دیا کسے کہا جاتا ہے؟ دیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو قتل کر دوں نا، غلطی سے بھی قتل کر دوں، تو میری گردن کے اوپر خون بہا آ جاتا ہے، اس خون بہا کو دیا کہا جاتا ہے۔ کہا اگر تمہارے اوپر کسی کی دیا ہو اور تم ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہاتھ پھیلا سکتے ہو، یا تمہارے اوپر اتنا زیادہ قرض ہو کہ تم قرض ادا نہیں کر سکتے، پھر تم کسی کے پاس جا سکتے ہو، یا تم بہت زیادہ نادار ہو، غریب اور فقیر ہو کہ تمہاری زندگی نہیں چل سکتی ہو، پھر کسی کے پاس جا سکتے ہو۔ وہ سائل کہتا ہے اتفاق سے ان 3 ہی میں سے کوئی ایک مسئلہ میرے سامنے ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کیوں تھا؟ پوچھا یہ تھا تاکہ ان کی رحمتوں سے سوء استفادہ نہ کیا جا سکے، مس یوز نہ کیا جا سکے۔ کا اتفاق سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم نکال کے اسے دے دیا۔ کہاں 5 درہم اور کہاں 500 درہم، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا تو دیکھیے کتنا عزت کا خیال ہے، کتنا حفظ مراتب کا خیال کیا جا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم دیے، امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ پہنچا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے 490 درہم دیے۔ کیوں 490 درہم دیے؟ بڑے بھائی تھے نا امام حسن علیہ السلام، وہ بڑے ہیں تاکہ ان کا احترام باقی رہ جائے۔ کیا ہم بھی سماج اور معاشرے میں ایسا کرتے ہیں کہ اگر میرے بڑے بھائی نے اتنا دیا ہے تو مجھے تھوڑا سا کم دینا چاہیے، میرے بڑے بھائی
بھائی کا احترام ہے، انہوں نے 500 دیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے 490 درہم دیے، اور جب امام کے بعد سے، امام حسین علیہ السلام کے بعد سے عبداللہ ابن جعفر کے پاس پہنچا ہے نا، تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے 480 درہم دیے ہیں۔ کیوں عزیزان محترم؟ یہ فرزند فاطمہ ہیں، شہزادی کونین کے فرزند ہیں حسن و حسین، ان کے مراتب کا خیال کیا گیا۔ لینے کے بعد واپس پلٹنے لگا، اور جب دروازے پر گیا ہے نا تو پھر صاحب پوچھنے لگے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے مانگا تھا تو تم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، ضرورت کیا ہے، مگر امام حسن علیہ السلام سے مانگا تو انہوں نے پہلے بتایا دیکھو ہاتھ پھیلانا صحیح نہیں ہے، مگر 3 وقت ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے، یا کسی کی گردن کے اوپر دیت واجب ہو، یا یہ کہ انسان کے اوپر قرض ہو، یا انسان بہت زیادہ ہو۔ ایک نے 500 درہم دیے، دوسرے نے 490 دیے، تیسرے نے 480 درہم دیے، اور اس طرح سے میری مشکل آسان ہو گئی۔ تو اس نے کہا، تیسرے صاحب نے کہا میں نے کیا کہا تھا، ان میں سے 2 وہ ہیں جس کی ماں مادر کرامت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جنا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ خلق خدا کے ساتھ رابطہ تھا عزیزان محترم، جہاں انسان اتنا مکرم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہر انسان کی کرامت کو باقی رکھنا چاہا ہے۔ اسی لیے یہ میرے مولا نے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ انزل الناس منازلہم، جب لوگوں کی مدد کیا کرو نا تو یہ نہ سوچا کرو کہ اگر ہم اسے زیادہ دے دیں گے تو یہ مالدار ہو جائے گا، یہ ثروت مند ہو جائے گا، یہ دولت مند ہو جائے گا۔ نہیں، ہرگز اس بات کی فکر نہ کیا کرو، لوگوں کو ان کے مقام اور منزلت تک لے کر چلے آؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا یہ میرے امام کا خلق خدا کے ساتھ ہے۔ بس ایک بات اور عرض کر کے زحمت کو تمام کر دوں گا، دوسرا رشتہ خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کیسا ارتباط ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ معصوم کا فقرہ ہے میرے امام کے بارے میں، کانا اعبد الناس فی زمانہ، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے، سب سے زیادہ زاہد تھے، سب سے زیادہ عبادت گزارتے۔ اسی لیے روایت نے لکھا ہے کہ اذا ذکر الموت بکا، جب بھی موت کو یاد کرتے تھے تو امام حسن علیہ السلام روتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْقَبْرَ بَقَا، جب بھی قبر کو یاد کرتے تھے تو قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ اِذَا ذَكَرَ الْبَعْثَ وَالنُّشُورَ بَقَا، اور جب یہ یاد کرتے تھے کہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، قیامت میں لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا، تب بھی روتے تھے میرے امام۔ اور پھر روایت نے لکھا ہے اذا ذکر الممر علی الصراط، جب یہ یاد کرتے تھے کہ ہر انسان کو پلے صراط سے گزرنا ہوگا، تب بھی امام روتے تھے۔ اور جب وضو کے لیے تشریف لاتے تھے تو ارتعدت مفاصلہ، ان کے اعضاء و جوارح میں راشا پیدا ہو جاتا تھا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا محسن قدتا کل مسیح، اے میرے اللہ تو محسن ہے اور ایک مسیح تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، ایک مسیح تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، ایک عبد تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ یہ میرے آقا کا، میرے مولا امام حسن علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ رشتہ تھا۔ مگر عزیزان محترم کتنے مظلوم واقع ہوئے امام حسن علیہ السلام۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ جو گھر کی شریک حیات ہو، جسے شریک حیات کہا جاتا ہے، جو خود کی بیوی ہو، وہی اس انسان کے خلاف ہو جائے۔ جودہ بنت اشعث کو خرید لیا گیا تھا، 1 لاکھ درہم پہ بک گئی تھی، اور جودہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، بدن سبز ہو گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے۔ اجرکم اللہ، میں نے روایت میں دیکھا
دیکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اور روایت نے لکھا ہے کہ زینب آنا چاہ رہی تھی تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ یہ تشت کو ہٹا لو، میری بہن دیکھ نہ سکے گی، میری بہن برداشت نہ کر سکے گی۔ اجرکم اللہ، امام حسن علیہ السلام کے یہ جملے موجود ہیں نا، سید الشہداء کے لیے کہا ہے لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین، آپ کا دن آپ کی شہادت کے دن کی طرح کسی کا دن نہیں ہو سکتا۔ لو عزادارو، 28 صفر کو امام حسن علیہ السلام کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جاتا ہے، روح قفز انصری سے پرواز کر جاتی ہے، غسل و کفن دیا جاتا ہے، مدینہ میں جنازہ اٹھتا ہے۔ وصیت تھی نا بھیا، مجھے غسل و کفن کرنے کے بعد میرا تابوت روضے رسول کی طرف لے کے جائیے گا، اور اے بھیا اگر روضے رسول کے پاس، قبر رسول کے پاس مجھے دفن نہ کرنے دیا گیا تو جنت البقیع میں میرے لاشے کو لے جا کر دفن کر دیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ ارے مسلم بن عقیل موجود تھے، جناب مسلم ابن عقیل موجود تھے، امام حسین علیہ السلام موجود تھے، حضرت ابو الفضل العباس موجود تھے، امام حسن علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا، مسلم موجود ہے، حضرت ابو الفضل العباس موجود ہے، حسین جیسا شجاع بھائی موجود ہے، مگر ہائے رے جنازہ قبر رسول کی طرف چلا، چاہتے تھے کہ روضے رسول میں لے جایا جائے، مگر جنازے پہ تیر کی بارش کر دی گئی۔ ارے مسلم نے صبر کر لیا، جس کے کوفے کے 500 لشکر کے اوپر اکیلا مسلم بھاری تھا، مسلم ابن عقیل نے صبر کر لیا۔ عباس جیسا شجاع بھائی موجود تھا، حسین جیسا شجاع بھائی موجود تھا، لاش امام حسن پہ تیر چلائے گئے، مگر ہائے رے حسین نے بھائی کی وصیت پر عمل کیا، حسین نے جنت البقیع کی طرف جنازہ لے گئے، جنت البقیع میں اپنے بھائی کے لاشے کو دفن کر دیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں کہوں گا امام حسن علیہ السلام سے، آقا آپ کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا، ہاں آپ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، مگر ہائے رے کربلا میں حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جسم پہ سر نہ تھا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے۔ ارے ایک مرتبہ گھوڑے کی نال بندی ہوئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ زینب تڑپتی رہ گئی۔ یہاں زینب نے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے تھے، وہاں کربلا کے میدان میں 72 شہداء کی لاشوں کو کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا۔ زینب کیا کرتی، تڑپ کے رہ گئی۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبة بسمك يا الله 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 يا الله۔ خدا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر بندے علی بھائی، کرم علی بھائی، پریم جی، مرحومہ آمنہ بائی بنت حاجی نتھو بھائی اور پریم جی، جعفری، مقادم، کھوجا اینڈ
پٹیل فیملی کے تمام مرحومین مومن مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، آج کا دن ہے حشر نما، آج کا دن ہے حشر نما، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، اب نانا بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں، بابا بھی نہیں ہے، بھائی نہیں، نانا بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں، بابا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں، شبیر سے ہر ایک چھوٹ گیا ہے، شبیر سے ہر ایک چھوٹ گیا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، دنیا سے گئے محبوب خدا، دنیا سے گئے محبوب خدا، شبر کا بھی سایہ سر سے اٹھا، دنیا سے گئے محبوب خدا، شبر کا بھی سایہ سر سے اٹھا، ہر لب پہ یہی ہے آج بکا، ہر لب پہ یہی ہے آج بکا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، سرکار دو عالم کھلد گئے، رخ پھیریں گی امت عطرت سے، سرکار دو عالم کھلد گئے، رخ پھیرے گی امت عطرت سے، ماتم نہ کرے کیوں آل ابا، ماتم نہ کرے کیوں آل ابا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، احمد نے اسی دن کی ہے قضا، شبر نے اسی دن زہر پیا، احمد نے اسی دن کی ہے قضا، شبر نے اسی دن زہر پیا، دن ایک ہے لیکن غم دوہرا، دن ایک ہے لیکن غم دوہرا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، یہ مرسل اعظم کا غم ہے، فرزند کا ان کے ماتم ہے، یہ مرسل اعظم کا غم ہے، فرزند کا ان کے ماتم ہے، ہر گھر سے یہی آتی ہے صدا، ہر گھر سے یہی آتی ہے صدا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، ویران ہے اہل بیت کا گھر، چھائی ہے اداسی
کعبے پر، ویران ہے اہل بیت کا گھر، چھائی ہے اداسی کعبے پر، فردوس میں بھی ماتم ہے بپا، فردوس میں بھی ماتم ہے بپا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن۔ خورشید نبوت ڈوبا تھا، اب مہر امامت ڈوب گیا، خورشید نبوت ڈوبا تھا، اب مہر امامت ڈوب گیا، دنیا پہ ہے چھائی غم کی گھٹا، دنیا پہ ہے چھائی غم کی گھٹا، ہائے محمد ہائے حسن، کہتے ہیں رو کر اہل عزا، ہائے محمد ہائے حسن، آج کا دن ہے حشر نما، آج کا دن ہے حشر نما، ہائے محمد ہائے حسن۔ سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور، گھر لٹ گیا ہے میرا، مارا گیا برادر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں بتاؤں کیوں کہ سوکھا گلا تھا اتنا، چلتا نہیں تھا خنجر، قبضے میں رکھ کے کوثر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی، روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی، آئے یقین کیوں کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، برچھی جوان پسر کے سینے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، اتنے امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکا ہوں، کیا میں اب میں وہی ہوں، حیران ہوں سوچتا ہوں، ناقہ بنے پیمبر،
اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، آپ آ گئی ہے اما، یاد آ رہا ہے بچپن، وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن، یاد آ رہا ہے بیستر، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، دل غم سے چاک بھی ہے، زخموں میں خاک بھی ہے، اڑتی ہوئی نظر میں خیموں کی راکھ بھی ہے، زینب کا ہے کھلا سر، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں، اما غریب ہوں میں۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ،
السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم۔ السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔